السلام علیکم، میں ہوں محمد شان اور آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 7 پوائنٹس، ایسے 7 ٹپس اگر آپ ان کو 7 ڈیز کے لیے فالو کریں تو آپ کی زندگی یقیناً کامیابی کی طرف چل پڑے گی۔ اچھا، کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں اس طرح کہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کو فائنینس چاہیے، بہت زیادہ انکم آپ نے ارن کرنی ہے تب آپ کامیاب ہیں۔ بالکل، یعنی ارننگ از اے نیسیسری پارٹ آف سکسیس، کامیابی کا ایک پارٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز آتی ہے آپ کی سیلف ہیلتھ، آپ کی جو پرسنل ہیلتھ کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، اور آپ کے انگزائٹی ڈپریشن سے تو نہیں گزرے۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں جب یہ ہوں تب آپ کامیاب ویسے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ پرسنلی اپنے آپ سے انفٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو تھنکنگ ہے ایز ان ٹرمز آف فائنینس وہ اتنی اچھی نہیں رہتی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم پریشان رہتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، نیند صحیح سے نہیں آتی ہے، بال کمزور ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو سٹمک ہے نا اس کے بہت زیادہ مسائل ہمیں پیش کرنے پڑتے ہیں، جس میں ایک چیز ہے جیسے ایسیڈیٹی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا، بلوٹنگ کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جسم میں درد، جوڑوں میں درد، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کچھ سمٹمز ہیں یہ جو ہمیں ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ڈیفیشنسیز ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے ہمیں مائلڈ ڈپریشن ہے یا انگزائٹی بھی ہماری لائف میں چل رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں آج کور کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوڈ، ڈائٹ، خوراک۔ اچھا، وہ کس حساب سے یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس کوئی اچھی بائک ہم لیں یا گاڑی اچھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بائک ہے، گاڑی ہے، اس میں ہم اچھا پیٹرول ڈلائیں تاکہ وہ اچھی چل سکے، یا کبھی ہائی اوکٹین بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہماری باڈی ہے اس کی یہ نیسیسٹی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی اچھا پرفارم کرے، آپ اچھے آؤٹ لک آپ کا اچھا ہو، آپ اچھا پرفارم کر سکیں، تو آپ کو ڈائٹ پر بہت فوکس کرنا پڑے گا۔ اچھا، ڈائٹ کے اندر ایک جو چیز ہے نا، میں آپ کو ایک سیکرٹ ٹپ بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کو اپنی لائف کے اندر یوز کر لیں تو دیکھیں آپ کی جو ایسیڈیٹی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں بلوٹنگ کے، اسٹمک سے ریلیٹڈ، تقریباً 90% جتنے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا سیکرٹ صرف سمپل سا ہے کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانے لگے ہیں تو اس سے 20 منٹ پہلے تک آپ نے پانی نہیں پینا، یعنی آپ نے کھانا کھانا ہے تو 20 منٹ پہلے پانی پئیں، پھر آپ آرام سے 20 منٹ بعد کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے کم از کم، یعنی آپ فروٹ یا وغیرہ نارمل چیز لے رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ 1 آور، اور اگر کوئی ہیوی میل آپ لیتے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے کھانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بالکل پانی نہیں پینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ایسڈ ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معدے کے مسائل جو ہیں یہاں سے شروعات لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بیسک چیز ہے، اگر یہ پانی کا اصول آپ کر لیں تو آپ کے 90% جو آپ کے معدے کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو جلن جو ہے وہ گردن تک آتی ہے اور زبان کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یعنی ریسرچ کچھ کہتی ہیں کہ 60% سے زیادہ، تقریباً 80-90% بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر کچھ علاقوں میں جن کے پیٹ کے اندر ایچ پائلورائی ایک بیکٹیریا اسپیسیفک وہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی کوانٹٹی کے اندر جسم میں ہوتا ہے، ہر کسی کے پیٹ میں ہوتا ہے، میجرلی لوگوں میں ہوتا ہے، تو یہ ایسا کچھ لوگوں کو ریئیکٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو یہ ریئیکٹ بھی کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندر جو آنتوں کی سوزش ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو زیادہ مسائل آتے ہیں ایسیڈیٹی کے اور پیٹ خراب کے، اور کافی زیادہ چیزیں کانسٹیپیشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور یہ زیادہ تر پھیلتا ہے ان ہائیجینک دہی وغیرہ جو ہم بازار سے لے کے کھاتے ہیں اس سے، تو آپ کوشش کریں جہاں سے بھی دہی لیں صاف ستھرے ماحول سے لیں۔ تو اس میں یہ کہ دیکھیں اگر آپ یہ پانی کا رول اپلائی کر لیں، اور اگر یہ آپ ایچ پائلورائی کا اگر آپ کو انفیکشن ہے اس طرح کوئی اور چیز ہے، آپ اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے آپ جائے کنسلٹ کریں، تو آپ اگر اس کا علاج پراپر وے میں کر لیتے ہیں تو آپ کو کانسٹیپیشن وغیرہ کی چیزیں اور معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں، بلوٹنگ ہے، ایسیڈیٹی ہے، یہ سارے تمام تر انشاءاللہ جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیکنڈ، اچھا جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے پازیٹیو انرجی۔ اچھا، یہ کیا ہے پازیٹیو انرجی، نیگیٹو انرجی؟ انسان کی جو نیچر ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایموشنل لوگ ہیں، ہم نا پازیٹیو انرجی بھی ابزارب کرتے ہیں اور ریڈیٹ بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، اور نیگیٹو بھی ابزارب کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر صبح یعنی بائک پہ یا گاڑی پہ آپ کہیں اپنے دفتر جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، رستے میں کسی نے آپ کو کراس کیا، وہ بندہ نیگیٹو تھا، اس نے آپ کو 4-5 گالیاں دی، آپ نے بھی آگے سے وہیں جواب دیا، پھر سارا دن جو ہے وہ نیگیٹو انرجی آپ اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور آپ کا موڈ جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی آپ صبح آفس میں ہیں، آفس کے اندر آپ کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے آپ کی باس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ گھر آتے ہیں تو آپ کا وہیں جو روٹین آفس کی تھی وہ گھر میں بھی آ جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ نیگیٹو انرجی ریڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ہم نے کم سے کم ریڈیٹ کرنا ہے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر
دنیا میں نا دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ انسان ہوتے ہیں جن کی بات جو ہے آپ دل میں رکھتے ہیں، اور ایک کچھ انسان ہوتے ہیں جن کی بات آپ بس یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں. اگر آپ ہر کسی کو دل میں جگہ دینے لگ جائیں تو پرابلم یہ آئے گی کہ آپ زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے، اور وہ لوگ جو آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ سے اس طرح کی زیادہ نیگیٹو ٹاک نہیں کریں گے. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ یعنی مارننگ میں کوئی بندہ گزرتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو جو نیگیٹو انرجی ہے آپ نے اس کو کم سے کم ایبزارب کرنا ہے اور اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ پازیٹیو اور کیسے رہ سکتے ہیں؟ پازیٹیو اور رہنے کی جو بہترین ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی لوگوں کے ساتھ اچھا کریں. آپ جتنا اچھا کریں گے، جتنی کائنڈنس اسپریڈ کریں گے، اتنا جو ہے نا آپ اچھا فیل بھی کریں گے اور آپ کا موڈ بھی پازیٹیو رہے گا. اچھا، اس کے علاوہ نا جو پازیٹیوٹی کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں کہیں ایک جگہ، آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں، آپ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، آپ اس سے بڑھتا جاتا ہے، آپ کافی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے نا آپ نے صرف ایک 5 سیکنڈ رول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے وہ یاد رکھنا ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، تھوڑی دیر آ رہی ہیں، جب آپ نے ریئلائز ہو گیا نا کہ واقعی یار میں ڈپریس ہو رہا ہوں، آپ نے صرف 1 2 3 4 5 5 تک آپ نے گنتی کرنی ہے. 5ویں پہ آپ نے اٹھ جانا ہے وہاں سے، یعنی آپ نے اپنے انوائرمنٹ بدل لینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اور جیسے اگر آپ مسلمان ہیں تو بہت ضروری ہے آپ جائیں وضو کریں، نماز پڑھیں، اس سے آپ کا مائنڈ ٹوٹلی ریلیکس ہو جائے گا. آپ شاور لیں، اپنے آپ کو فریش فیل کریں، اچھی کلودنگ کریں، سینٹس یوز کریں، اور اپنی جو ارد و گرد کی انوائرمنٹ ہے اس کو کلین رکھیں. اس سے بھی آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے نا وہ بہت زیادہ آئے گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف. اچھا، تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا ڈائٹ. اب سوشل میڈیا ڈائٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس ڈپریشن سے نکلنا ہے یا آپ نے انگزائٹی کم کرنی ہے یا آپ کو جس ڈوپامین ریلیز بیسیکلی کرتا ہے، یہ کیمیکل ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک. اگر آپ نے اس کو ٹوٹلی ختم کرنا ہے تو آپ فوراً سے نا آپ فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر آپ جو ہے ٹوٹلی یعنی ہفتے 2 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ایسا اکثر اوقات ہم نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہماری کچھ اس طرح کی بزنس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ضرور آپ دیکھتے ہیں، اپنا کوئی اسپیشل شو دیکھتے ہیں، کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں، لیکن آپ میک شیور کریں اس کی ڈائٹ اس طرح سے ہو کہ فار ایگزامپل آپ آفس سے جب گھر واپس آ رہے ہیں تو آپ نے فیملی ٹائم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، تو آپ میک شیور کریں کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ کا فیملی ٹائم نہ سفر کرے. تب اس طرح کے موقع پہ آپ میک شیور کریں کہ آپ جو یہ یوز کریں سوشل میڈیا اس وقت نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سوشل میڈیا کو جو رینڈم اسکرولنگ ہوتی ہے نا، ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، اس سے ڈوپامین بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو انسٹنٹ پلیزر دیتا ہے. اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر سوشل میڈیا ایڈکٹس بن جاتے ہیں، پھر ڈرگ ایڈکٹ بھی اسی وجہ سے بنتے ہیں. تو آپ میک شیور کریں کہ آپ کو جہاں پہ ضرورت ہے سوشل میڈیا کی آپ وہاں پہ ضرور یوز کریں، لیکن اس کا یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو مختصر دے دیں کہ اتنے گھنٹے آپ نے اس کو دیکھنا ہے یا اتنی دیر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں. سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ آ رہا ہے اور رات کو آپ کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی تو آپ یہ آزما کے دیکھیں، آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک جو آپ کا موبائل فون ہے آپ نے وہ بالکل یوز نہیں کرنا. آپ اس کے بعد دیکھیں آپ کی سلیپ کوالٹی کتنی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند بھی جو ہے بڑے آرام سے آ جائے گی اور آپ کی زندگی کے اندر کافی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ جو چوتھا پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ چوتھا پوائنٹ ہے ایکسرسائز. اچھا دیکھیے نا، ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر. اور دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے دن کام اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں. چلے محنت مزدوری کرنے والا جو بندہ ہے وہ الگ ہے. اگر آپ آفس جاب کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل لیڈیز جو ہیں گھر پہ اکثر کہتی ہے کہ ہم نے کلیننگ کی، ہم نے کچن وغیرہ میں کام کیا یا ہم نے کچھ اور کام کیا تو ہم اس سے تھک گئے ہیں، ہم نے ایکسرسائز کر لی، یعنی ایکسرسائز ہو گئی ہے. لیکن ریئلٹی میں ایکسرسائز اس طرح نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کی آپ ایک بیس لائن آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ کارڈیو ہونا لازمی ہے. یعنی آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے اس کا تیز ہونا لازمی ہے. ایٹ لیسٹ 30 منٹس ڈیلی اگر آپ کارڈیو کریں تو یہ بہت اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے. اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 5 منٹ سے آپ اس کو اسٹارٹ لیں. ڈیلی بیسس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو، جمپنگ ہے، رننگ ہے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہارٹ ریٹ تیز ہو، یعنی کہ بس آپ چہل قدمی بھی کرتے رہیں، وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کی کارڈیو جو ہے تیز، اس کے اندر ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھے نہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایکسرسائز کا تو ایک تو یہ نیسیسٹی پارٹ ہے، یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں لازمی رکھنا ہے. اچھا اس کے علاوہ نا آپ سے ایک اور بات میں انٹرسٹنگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں
ان ٹرمز اگر آپ یہ نہ دیکھیں نا کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا بینیفٹ شارٹ ٹرم میں ہو رہا ہے لانگ ٹرم میں ہو رہا ہے, آپ اس کو نا فائنینشیل کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ لیں. فار ایگزامپل اگر آپ 5 سال 10 سال ایکسرسائز نہیں کرتے صحیح طریقے سے, آپ کو شوگر کا مسئلہ بن جاتا ہے, بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی اور ڈیزیز آ جاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جب اس کو ایئرلی آپ کو کیٹر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 30,000 to 40,000 روپیز انویسٹ کرنے پڑیں گے. خدا نخواستہ آپ کو کوئی بڑا ڈیزیز آ جاتا ہے, ایک آپریشن آ جاتا ہے, تو اس میں آپ کو کتنی زیادہ فائنینشیل لاس ہے. آپ یعنی 40s 50s میں جب آپ جاتے ہیں تب کہ آپ فائنینشیل کیلکولیشن ہی کر لیں تو یہ آپ کو لاکھوں میں پڑے گا اس طرح کے جو ڈیزیز ہے. تو آپ اس سے بچنے کے لیے بھی جب بعد میں آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی میڈیکیشنز میں, کیوں نہ آپ آج سے ہی اس سے کم انویسٹمنٹ کر کے ایکسرسائز اسٹارٹ کریں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. اچھا, ڈائٹ کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایکسرسائز کریں تو ڈائٹ آپ نے میک شیور کرنی ہے کلرفل ہو, یعنی آپ کی جو پلیٹ ہے ہمیشہ کلرفل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو سیلڈس ڈفرینٹ کلر کے ہونے چاہیے, فروٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلر کے ہونے چاہیے. تو ایک چیز آپ نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنی ہے, ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور ڈائٹ جو ہے وہ کلرفل لینی ہے. ففتھ تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو, جو پانچویں امپورٹنٹ چیز ہے سکسیزفل ہونے کے لیے, وہ یہ ہے میڈیٹیشن. دیکھیں, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ 5 وقت کی نماز جو ہے بر وقت وہ آپ ادا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے, آپ کی سول بھی جو ہے وہ بھی پیسفل جو ہے نا وہ فیل کرتی ہے. آج کل کے جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں نا دنیا میں, ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس کو میڈیٹیشن کے نام سے جانتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے, جس میں آپ نے بیٹھنا ہے, یوگا ہے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹوٹلی ریلیکس کرنا ہے, بلینک کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے آپ یعنی مائنڈ کو ریلیکس کر کے پھر آپ نے اپنے دن کا جو آغاز کرنا ہے, یا دن میں 2 سے 3 بار بھی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی, آپ اگر اس کو ایز اے میڈیٹیشن بھی لیتے ہیں اور ایز این عبادت بھی, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے آپ نماز ضرور ادا کریں. 6 پوائنٹ ہے نا وہ آج کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, وہ ہے مارننگ پرسن, یعنی بینگ اے مارننگ پرسن. اچھا, اکثر اوقات اکثر ریسرچز بھی کہتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اگر آپ کا مائنڈ صبح کو چلتا ہے, دوپہر کو چلتا ہے یا رات کو چلتا ہے, جب بھی چلے آپ تب وہ کام کر لیں. یعنی آپ کو صبح کا مائنڈ زیادہ چلتا ہے, دوپہر کو, رات کو, تو آپ تب کام کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, وہ نائٹ کو یہ کام کریں, جن کی صبح ہے وہ صبح کریں. اس میں میں نے بلاگ بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ نا گوگل کے اوپر جا کے محمد ذیشان لکھیں اور آگے میڈیم لکھیں. میڈیم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جس میں لوگ بلاگنگ کرتے ہیں, آپ وہ کھولیں. اس کے اندر میرے بلاگز ہیں, اس میں ایک میرا بلاگ ہے مارننگ ایگل اور نائٹ آؤل کا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کہ آپ کس ٹائم آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کس ٹائم آپ کام کر سکتے ہیں. بہتر ہے آپ مارننگ میں کریں, ایوننگ میں کریں, اپنی پرسنالٹی کے حساب سے. لیکن جیسے جو ہے نا اسلام ہمیں جو ٹریننگ کچھ مسلمس کے لیے اسپیشلی جو ٹریننگ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو صبح ہے نا وہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے بنائی گئی, اور رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, جو مارننگ سن ہے نا فجر کے بعد کا, یعنی ایٹ لیسٹ جو صبح جو سن نکلتا ہے تو 2 to 3 آور جو فرسٹ ہوتے ہیں, یہ ایسے سن کے آورز ہیں جس کے اندر وائٹامن ڈی بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے سورج سے. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہوگا مزے کی چیز جو نہیں ہونی چاہیے, جو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, ہر گھر میں ہوگی. آپ جب بھی ڈاکٹرس کے پاس جائیں گے نا, میجرلی ہمارا ہر بچہ جو ہے نا وہ وائٹامن ڈی کے ڈراپس لے رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم خود نہیں اٹھتے مارننگ میں, مائیں جو مارننگ میں نہیں اٹھتی, بچوں کو سن نہیں لگواتی مارننگ سن, اس وجہ سے ہمیں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آتی ہے. اور یہ وائٹامن ڈی ایک میجر ریزن ہے ڈپریشن کا, جس میں آپ کا ہیئر تھننگ ہونے لگ جاتی ہے, اینڈ میں آپ کا ہیئر لاس ہونے لگ جاتا ہے, آپ کی باڈی میں فٹیگ ہوتی ہے, جسم میں دردیں ہوتی ہیں, کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ ریزن جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر 60% سے زیادہ ہیں بچے اور بڑے بھی ہیں جن کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اسپیشلی لیڈیز میں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہوتی ہے. تو آپ میک شیور کریں وائٹامن ڈی کے اورل کیپسول آتے ہیں وہ پئیں, یا آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, یا بچوں کو جو ہے اس کے ڈراپس دیں اگر آپ پراپر سن نہیں دے رہے تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں گے, آپ مارننگ میں باہر نکلیں گے, تو جو صبح کا جو ٹائم ہے نا, جو بڑا ایک یعنی پیسفل سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو وائٹامن ڈی ملتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر مارننگ ایٹ لیسٹ آپ کام شام کو بھی کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, آپ میک شیور کریں کہ صبح ایٹ لیسٹ سن کے اندر آپ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. اسی ٹائم میں آپ بے شک ایکسرسائز بھی کر لیں, تاکہ آپ کے جو دونوں کام ہیں وہ اکٹھے ہی ہو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت پازیٹیوٹی آئے گی, آپ کی انرجی لیول جو ہے نا اس کو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا بہتر ہو چکا ہے. تو آخری 7th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کرنا سیکھنا ہے. یعنی آپ اپنے رب کا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, اور آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں پرفیکٹ ہیں. فار ایگزامپل
ایک انسان ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ یار میرے بازو نہیں ہے، خدا نخواستہ میری ٹانگ نہیں ہے، یا مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے کوئی پرابلم ہے. دیکھیں یہ جو آپ کی باڈی ہے نا، یہ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے جس میں آپ اس کے اندر آگے آپ کی روح آئی ہے اور آپ اس دنیا میں آئے. جو آپ کی روح ہے نا وہ ہمیشہ مکمل ہے. یعنی آپ کے فار ایگزامپل لیگ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، لیکن آپ کا روح کا پورا بازو ہے. یعنی جب آپ آخرت میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ جو ہیں وہاں پہ مکمل حال میں آپ وہاں پہ ہوں گے. تو دیکھیں جیسے کہ ہمارے پیرنٹس تھے اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے، اکثر لوگ ہم میں نہیں رہے، اور اسی طرح ہم بھی کل بچے تھے، آج ہم بھی خود پیرنٹس بنتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے، اس میں آپ سٹارٹ ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو آپ جس حال میں نا، سب سے پہلی چیز ہے آپ نے اس میں پراؤڈ فیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو فلی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں جس حال میں ہوں، آئی ایم گڈ، آئی ایم پرفیکٹ. اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ ریئلائز جب کر لیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی ہی آپ پرفیکٹ ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر آپٹیمزم آئے گا، پازیٹیوٹی آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن مزید کم ہوگا. تو دیکھیں یہ جو 7 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. اگر آپ ان کو پراپرلی فار 7 days ان کو اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو آپ بہت زیادہ پازیٹیو چینج دیکھیں گے. بائی دا اینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس میں سے کوئی ایک بھی پوائنٹ جس نے آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی لے کے آیا ہو، یا کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کیجیے، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے دوستوں، احباب اور فیملیز کے اندر یہ پیغام پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اور آئندہ بھی ہم آئیں گے مختلف ویڈیوز کو لے کے، بزنس کے حوالے سے اور پرسنل گروتھ کے حوالے سے لے کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.